اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور رمضان کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم کیسے اعمال کریں کہ ہمیں خوب نفع بخش ثواب حاصل ہو، اس تمام معلومات اور اس گفتگو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ گفتگو بہت پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آئیے آج دوسرے عشرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں مہنگائی نے انسانوں کو تھکا دیا ہے، اور انسان بہت زیادہ اس سوچ میں ہے کہ آخر وہ اللہ کو راضی کیسے کرے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حج کیسے کیا جائے، حج تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، اور نہ ہی یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ حج تو انسان کے اوپر اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے رمضان کے مہینے کو نعمت بنا کر ہم پہ ایک دفعہ پھر جلوہ افروز فرما دیا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب کے روزے تو بہت ہی معتدل موسم میں شروع ہوئے ہیں، تو یہ روزے بہت ہی آسان ہیں۔ لہٰذا میں آپ سب لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھو اور خوب ثواب پاؤ۔ اور یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے کہ زکوٰۃ کی شرح بھی 2.5% ہے، نہ اب تک بڑھی نہ ہی کبھی بڑھے گی۔ یہ بھی نیکی کمانے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رمضان میں اس قدر صدقات کرتے کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ذمہ زکوٰۃ ہے تو اس سے بھی ہم خوب نفع حاصل کر سکتے ہیں مستحقین کو دے کر۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، تراویح، ذکر و اذکار، یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو جوں کی توں ثواب میں کھڑی ہیں اور ہمیشہ کھڑی رہیں گی، پھر چاہے مہنگائی تھوڑی ہو یا بہت۔ تو مہنگائی کا چرچا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس رمضان کی خوب نیکیوں کو سمیٹیں اور ثواب کے باغات لگاتے جائیں۔ سو اے انسان، پریشان نہ ہو، اپنے رب پر توکل کے ساتھ رجوع کر۔ یاد رکھ کہ وہ نیکیاں جنہیں تو سمجھتا ہے نیکیاں، ان سے بھی بہت بڑی نیکیاں یہ ہیں کہ جن کا مول نہیں۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ حج بہت مہنگا ہے، کیسے کروں، تو نماز اشراق اور چاشت کی عادت کا معمول بنا لے۔ ہمیشہ اس کا معمول بنانے سے تمہیں یہی ثواب حاصل ہوگا، اور کبھی بھی تو اس ثواب سے محروم نہیں رہے گا کہ تو حج پر نہیں جا سکا۔ پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ حج اسی پر فرض کی جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے۔ اور اگر تجھے حج کا شوق ہے تو اللہ کی طرف دعا کر، اور یاد رکھ کہ شوق کا کوئی مول نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ کہ سب سے اچھا شوق گناہوں سے بچنا ہے۔ اس شوق کو خود میں سمو اور اس کی عادت ڈال۔ گناہوں سے بچنے سے نیکیاں قریب آ جاتی ہیں، اور جب ہمارے شوق خواہش میں بدلتے ہیں تو انسان معتدل نہیں رہتا، کیونکہ شوق سے عادت بنتی ہے، اور عادت انسان کو
بنا بھی سکتی ہے، سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے۔ یاد رکھ، شوق اچھے پال اور اپنے پاؤں کو چادر میں سمیٹ کر زندہ رہ، کیونکہ جب خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو سکون اور چین چھن جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو محدود رکھ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کو تو معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر دل میں یہ سکون نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ معلوم تو دل کو ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن شاید ہمیں اپنے حالات کے اندر یہ دل سمجھاتا ہے کہ شاید اللہ نہیں دیکھ رہا، اسی لیے ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رزاق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھ، ہمارا کام رزاق کے پیچھے جانا ہے، رزق بانٹنے والا صرف اللہ عز و جل ہے۔ اور اپنی خواہشات کو جب ہم لگام کی لاٹھی کے ساتھ چلاتے ہیں تو وہ ہمیں بگڑنے نہیں دیتی، لیکن جب ہم خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیتے ہیں تو بے راہ و روی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ کہ صلہ رحمی کا سلوک کرنے پر بھی ابھی تک حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو زمین والوں پر رحم کر، تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایسے ہی لوگوں سے مسکرا کر مل، اگر کوئی تجھ سے غلطی کر بیٹھے تو اسے فوراً معاف کر دے، اگر کوئی تجھ سے جھگڑا کرے تو خاموشی اختیار کر، اگر تیرا کوئی نقصان کرے تو اس پر صبر کر، اگر کوئی مشکل آ جائے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور یاد رکھ کہ حاجی ہو جانے یا حاجی کہلانے میں عزت نہیں بلکہ عزت والا اگر بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو ان تمام کاموں کو اپنا معمول بنا لو۔ سب سے پہلے یہ کہ بلا تفریق سلام کی عادت بنا لو، ہر ایک کو سلام کرو، چھوٹے کو، بڑے کو، غیر کو، اپنے کو، سب کو سلام کی عادت بناؤ، اور لوگوں کے نام بگاڑنا چھوڑ دو، لوگوں کے الٹے القاب لینا چھوڑ دو، لوگوں کی غیبتیں چغلیاں ان سے باز آ جاؤ، لوگوں کو کم تر سمجھنا چھوڑ دو۔ یاد رکھو، لوگوں کی مجلس میں جاؤ یا لوگ تمہاری مجلس میں آئیں، سب کو عزت کی جگہ دو۔ جب تم لوگوں میں عزت بانٹو گے تو اللہ تمہیں عزت والوں میں شمار کر لے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو کبھی واپس نہیں آتے۔ اگر رمضان المبارک کی قدردانی کرنی ہے تو ان تمام باتوں کو اپنے معمول میں لے آؤ، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل راضی ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل حج بھی نصیب ہو جائے گی۔ ذہن میں رکھیں کہ رحمت کا اشرا ختم ہو گیا ہے، اب مغفرت کا اشرا شروع ہو گیا ہے، اور اگر ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ اشرا ہمیں بخشوا کر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا تو پھر میں کیوں تمہارے اوپر رحم کروں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ عز و جل کے سامنے دعا کرو، اے اللہ عز و جل ہم کو صبر و شکر اور عاجزی میں جینا سکھا، کیونکہ عاجزی وہ عظیم نعمت ہے کہ جو مول سے نہیں ملتی، بلکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو صرف اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ عز و جل ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں اور تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تمہیں پسند آ جائیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین کرام آج کی یہ گفتگو آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کے برگزیدہ بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔